آج ہم آپ کو وقت کے اس سفر پر لے چلتے ہیں جو صدیوں پر محیط ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی سلطنت کی جو اندھیروں میں بھی دشمن کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتی تھی، ایک ایسی طاقت کہ جس نے صرف تلوار سے نہیں بلکہ خفیہ تدابیر، پوشیدہ راستوں اور رازوں کے جال سے دنیا پر حکومت کی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سلطنت عثمانیہ کی، وہ عظیم خلافت جس نے 600 سال تک 3 بر اعظموں پر پرچم اسلام کو بلند رکھا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا عثمانیوں کے پاس صرف لشکر اور توپیں تھیں؟ کیا وہ صرف فوجی طاقت کے بل بوتے پر دنیا کے سپر پاور بنے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی خفیہ نظام، کوئی پوشیدہ تنظیم بھی موجود تھی جو پردے کے پیچھے رہ کر سلطنت کی حفاظت کر رہی تھی؟ ناظرین، جب ایک چھوٹا سا ترک قبیلہ عثمان غازی کی قیادت میں ابھرا تو وہ وقت کے بڑے بڑے حکمرانوں کے سامنے ریت کے ذرے کے برابر بھی نہ تھا۔ لیکن چند دہائیوں بعد یہی ذرہ پہاڑ بن گیا۔ بازنطینی سلطنت لرزنے لگی، یورپی طاقتیں حیران رہ گئیں اور پوری دنیا نے ایک نئی اسلامی طاقت کا ظہور دیکھا۔ یہ معجزہ صرف تلوار کی ضربوں سے نہیں ہوا، اس کے پیچھے ایک خفیہ ہاتھ تھا، ایک ایسا نظام جو دشمن کی چالوں کو ان سے پہلے بھانپ لیتا تھا، ایسا نظام جو دوست اور دشمن کے درمیان فرق کر سکتا تھا، ایسا نظام جو چھپی ہوئی سازشوں کو، خفیہ معاہدوں کو اور دشمن کی اندرونی کمزوریوں کو برملا کرتا تھا۔ ناظرین محترم، کہانی ہے اس خفیہ تنظیمی ڈھانچے کی جو عثمان اول سے لے کر آخری سلطان تک کبھی خانقاہوں کے پردے میں رہا، کبھی سپاہیوں کے درمیان چھپا رہا، کبھی جاسوسوں کے روپ میں یورپ کی شاہی محفلوں تک پہنچا اور کبھی عوام کے درمیان ایک عام تاجر یا ایک معصوم مسافر بن کر اپنی ذمہ داریاں نبھاتا رہا۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں ہے، یہ سبق بھی ہے کہ ایک سلطنت اگر اپنے خفیہ اداروں کو نظر انداز کرے تو دشمن اس کے قلعے کو باہر سے نہیں بلکہ اندر سے توڑ دیتا ہے۔ 1299 یہ وہ سال تھا جب کائی قبیلے کے سردار عثمان غازی نے اناطولیہ میں اپنی ایک آزاد ریاست قائم کی۔ عثمان اول ارطغرل غازی کے بیٹے تھے۔ عثمان کے دور میں سلطنت ابھی ایک چھوٹا سا بیج تھی، لیکن دشمن ہر طرف سے گھات لگائے بیٹھے تھے، چاہے وہ بازنطینی سلطنت ہو، منگول یا اناطولیہ کے دوسرے ترک سردار۔ عثمان اول نے اپنی فوج کے ساتھ ساتھ ایک خفیہ نظام بھی قائم کیا۔ قبیلے کے اندر ایسے افراد تیار کیے گئے جو دشمن کی بستیوں میں چھپ کر خبریں لاتے۔ کچھ لوگ تاجر یا درویش کے روپ میں بازنطینی علاقوں میں جاتے اور وہاں کے قلعوں کی کمزوریاں معلوم کرتے۔ اس خفیہ نیٹ ورک کو یولدس اوجاکی یعنی ستاروں کا حلقہ کہا جاتا تھا۔ یہی وہ لوگ تھے جو عثمان کو بر وقت اطلاع دیتے کہ کہاں حملہ کرنا ہے اور کہاں پیچھے ہٹنا ہے۔ 1301 میں عثمان نے بازنطینیوں کو شکست دی۔ یہ پہلا موقع تھا جب یورپ نے محسوس کیا کہ ایک نئی طاقت ابھر رہی ہے۔ عثمان غازی نے بہت جلد سمجھ لیا تھا کہ چھوٹی سلطنت کو صرف تلوار سے نہیں بچایا جا سکتا، لہٰذا اس نے اخوان فتویٰ اور اخی برادری کو اپنی خفیہ آنکھ اور کان بنا لیا۔ اخی برادری دراصل ترک صوفیانہ تحریکوں کا ایک حصہ تھی۔ یہ تنظیم بظاہر تاجروں، کاریگروں اور مزدوروں پر مشتمل تھی، لیکن اصل میں یہ سماجی، اخلاقی اور خفیہ نظام تھا۔ یہ لوگ اسلامی اقدار کے محافظ تھے، یہ مظلوموں کی مدد کرتے، راستوں پر امن قائم رکھتے، اور سب سے بڑھ کر یہ اپنے شہروں اور بستیوں میں خفیہ اطلاعاتی نیٹ ورک کے طور پر بھی کام کرتے تھے۔ کوئی درویش قافلے کے ساتھ سفر کرتا اور دشمن کے علاقوں سے خبریں لے آتا، کوئی تاجر بازار میں بیٹھ کر سیاسی حالات کا جائزہ لیتا، کوئی کاریگر یا مزدور شہر کے اندر رہ کر بازنطینی افواج کی تیاریوں پر نظر رکھتا۔ ناظرین، یہی اخی برادری تھی جس نے عثمان غازی کے قبیلے کو محفوظ بنایا۔ یہی درویش اور صوفی تھے جو ہر نئی بستی میں جا کر اسلامی تعلیمات پھیلاتے، لوگوں کے دل جیتتے اور یوں بغیر جنگ کے نئے علاقے عثمانی ریاست کا حصہ بنتے۔ یہ نظام ایک خفیہ تنظیم کی بنیاد تھی جو تلوار کے سائے میں نہیں بلکہ ایمان، اتحاد اور پوشیدہ تدابیر کے ذریعے طاقتور بن رہی تھی۔
सोचिए, एक तरफ बाज़ंतीनी सल्तनत थी जिसके पास हजारों सिपाही, बड़ी फौजी ताकत और मजबूत किले थे, और दूसरी तरफ उस्मान गाजी का कबीला जिसके पास ना वसाइल थे ना फौज, लेकिन उस्मानियों के पास एक मुनज़्ज़म खुफिया नेटवर्क था जो दुश्मन की हर साजिश को बर वक्त बेनकाब कर देता था। इसीलिए थोड़े ही अरसे में उस्मानी ताकत बढ़ती गई और दुश्मन हैरान रह गया कि एक छोटा सा कबीला कैसे एक अजीम सल्तनत में तब्दील हो रहा है। यही थी वो बुनियाद जिस पर सल्तनत उस्मानिया का खुफिया निज़ाम कायम हुआ, एक ऐसी बुनियाद जिसमें ताजिर भी सिपाही था, सूफी भी जासूस था और कारीगर भी मुहाफिज था। दोस्तों, अगले वीडियो में हम दिखाएंगे कि किस तरह उरहान गाजी और मुराद अव्वल ने इस इब्तदाई खुफिया निज़ाम को मुनज़्ज़म फौजी और जासूसी इदारे में बदला।